ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਰ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਰ, ਸਮਝ ਗਏ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਰਦੂਦ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਲਦ ਵਾਸਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਦ ਹਰਾਮਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਫੌਰਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ 80 ਕੋੜੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਿਆ। ਆ ਜਾ ਕਾਕਾ ਜ਼ਰਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਆ ਮੈਨੂੰ 80 ਕੋੜੇ ਲਵਾ। تو بے حیائی دی کھاد ہوندی ہے۔ جناب اکرم واسطی صاحب، آپ نے کون سا ویریفائیبل ثبوت میرے سامنے پیش کر دیا؟ اپنا ہی مقدمہ دے کے اپنا ہی آپ جج بن گئے، سمجھ گئے نا؟ آپ نے ابھی مجھے فاسق ثابت ہی نہیں کیا، فاسق ثابت ہی نہیں کیا اور اپنی فتح کا اعلان کر دیا۔ یہ ایسی فتح آپ کا خلیفہ زانی بھی کیا کرتا تھا کہ آپ پہ ہی دے کے اور آپ پہ ہی ورڈکٹ بھی دے دینا۔ یہ آپ ان کی سنت پہ چل رہے ہیں۔ آؤ آؤ بتاؤ، وہ جو اتنے زیادہ وہ ان پہ الزامات لگے، آپ ایسی قسم کھا کے ان کو ڈینائی کر دیں۔ بس میں نے آپ کو یہ کہہ دیا، ورنہ ایسے چک چک بک بک، اور یہ آپ کی کوئی بات نہیں مارتا، اور آپ کی اچھی خاصی مٹی پلیت ہو گئی ہے کہ آپ اس میدان سے بھاگ گئے ہیں، یا بھگوڑے ہیں آپ، بھگوڑے۔ جی میں مشتاق احمد ملک، ایک سابق محمودی قادیانی، موقت بعذاب قسم کھاتا ہوں، اگر اس قسم میں میں جھوٹا ہوں تو اللہ پاک کا عذاب مجھ پر اور میرے اہل خانہ پر کرے، وہی ویسا ہی عذاب جس کی بات مسیح موعود نے کی تھی تریاق القلوب میں۔ میں وہی کہتا ہوں کہ مرزا محمود اپنی زندگی میں انتہائی بدکار اور حرام کار انسان تھا۔ وہ ایک ظالم خلیفہ تھا۔ اس نے کئی عورتوں سے زنا کیے، اس نے اپنے خاندان کی بیٹیوں کو اور عورتوں کو نہیں چھوڑا، اس نے قتل بھی کروائے، جس میں پیش فخر الدین ملتانی کا تھا، یہ سب سے بڑا۔ تو میں اس خدائے قہار کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر میں قسم میں جھوٹا ہوں اور مرزا محمود سچا ہے، بیچارہ پارسا ہے، تو خدا کا عذاب مجھ پر اور میرے خاندان پہ آئے۔ اس سے بڑی قسم اور کوئی نہیں کھا سکتا۔ ہاں، اب خالد واسطی ایسی قسم میرے سامنے آ کے کھائے تو پھر میں مان جاؤں گا۔ اگر یہ نہیں کھائے گا تو میری یہ قسم پھر ویلڈ نہیں ہوگی۔ اسی کو مبالغہ کہتے ہیں، اسی کو مبالغہ کہتے ہیں۔ میں نے قسم دے دی آپ کے سامنے، اب آئے اس خالد واسطی قسم کھائے، نہیں کھائے گا تو یہ جھوٹا اور کذاب ہے، اور میری یہ پھر قسم ویلڈ نہیں ہوگی، پھر میری یہ قسم ختم ہو جائے گی۔ محترم خالد واسطی صاحب نے لکھا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ 4 عینی گواہ پیش کیے بغیر خلیفہ ثانی پر بدکاری کے الزام لگانے والے خدائے علیم و خبیر کی نظر میں جھوٹے ہیں، اور قرآن میری اس قسم پر گواہ ہے۔ خالد واسطی صاحب، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 4 گواہوں کو پیش کیے بغیر خلیفہ ثانی پر بدکاری کے الزامات لگانے والے سچے ہیں، وہ قسم اٹھا کر اپنے موقف کا اعلان کریں۔ ڈیئر ممبرز کا جواب تو سر آئے گا جب آئے گا محترم خالد واسطی صاحب۔ یہ ادنا سا امیت اگروال آپ سے اپیل کرتا ہے کہ میں ہر ایک ٹاپک کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ہر ایک ٹاپک سمجھنا چاہتا ہوں، اور اپنے خیالات پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ ٹاپک اٹھائیں ان لوگوں کو سامنے لے کر۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اویلیبل آپ ٹائم نکالیں اور اس خاکسار سے گفتگو کریں، اور یہ جو پیراگراف آپ نے لکھے ہیں مجھے پوسٹ کرنے کے لیے دیے ہیں، میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے۔ میں ڈیفرنٹ لوگوں کے پوسٹ کرتا ہوں، میں نے آپ کی بھی پوسٹنگ کر دی ہے سر۔ تو میں آپ کو اس پرٹیکولر ٹاپک پر دعوت دیتا ہوں کہ امیت اگروال سے گروپ میں بات چیت کریں اور مجھے سمجھائیں
اپنی بات بھی رکھیں اور میرے سوالوں کے جواب دیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ جلد از جلد ٹائم مہیا کرائیں گے تاکہ آپ کا دیا ہوا ٹائم میں پروگرام مینیجر مغل میم کو دے کر ان سے کنفرمیشن لے کے پروگرام ارینج کر سکوں۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر۔ جی السلام علیکم چیف ایڈمن جناب امیر فیصل صاحب جو ڈسکشن گروپ کی ملک مشتاق صاحب نے تو قسم بھی اٹھا لی اور جو الفاظ استعمال کیے تو ہم یہ توقع کرتے ہیں اگر یہ لوگ کرتے ہیں خالد واسطی صاحب جن کا نام ہے وہ بھی اسی طرح کی قسم آ کے گروپ کے اندر وائس کے اندر اٹھائیں پھر حساب کتاب برابر لگے ٹھیک ہے تو اس کے اندر اور کچھ الفاظ ڈالیں گے تو پھر وہ مسئلہ آگے پیچھے ہو جائے گا۔ وہ آگے یہ کہہ دیں کہ نہیں جی وہ جانی نہیں اس کے جو الزامات ہیں وہ جھوٹے جس طرح کہ انہوں نے قسم کھائی اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اسی طرح کی قسم کھائیں گے تو پھر حساب کتاب برابر ہوگا ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ خلافت تک والے جیتے اپنے خلفاء کی طرح جیسے ان کے خلیفے جیتے تو ویسے یہ بھی جیتے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہمیں تو زیادہ نہیں پتہ، اتنا پتہ ہے کہ جو دوسرے خلیفہ ہیں نام یاد کیا مرزا بشیر احمد محمود، تو ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ زانی تھا، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں وہ نہیں تھا، ایک نے جو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ زانی تھا تو انہوں نے تو آ کے قسم بھی اٹھا لی، اور جو دوسرا کہہ رہا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے وائس کے اندر آ کے وہی الفاظ دہرا کے جس کا نام لیے مشتاق طریقے سے آج قسم اٹھا لے پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا گواہ کہاں آتے ہیں کیا نہیں آتے، کون گواہ ہے کوئی گواہی نہیں دے گا۔ فی الحال تو اتنے کر لو گے تو بھی بہت ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ جو خلافت کمیٹی والے ہیں خلافت گروپ ہے کیا چیز ہے پتہ نہیں ہے، لمبا کا نام ہے مرزا مسرور والے وہ نہیں آئیں گے، وہ گھر کے شعر ہیں باہر آ کے ایسے ان کو بولتی بند ہو جاتی ہے جہاں تک میں نے اندازہ لگایا۔ جو کہ بالکل درست ہے، وہ آیت کریمہ میں یہی فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا مرزا محمود صاحب نیکوکار تھے؟ اگر ثابت ہو جائے کہ وہ نیکوکار تھے تو پھر ہم سوچا جا سکتا ہے کہ وہ آیت استخلاف کے مستحق ہونے کا امکان رکھتے ہیں، لیکن اگر ثابت ہو جائے کہ وہ نیکوکار نہیں تھے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر آیت استخلاف کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ دیکھتے ہیں کہ اس وقت مرزا محمود صاحب کے جو اپنے قریبی رشتہ دار اور دوست اور ان کے مرید، انہوں نے مرزا محمود صاحب کو کن خطابات سے نوازا ہے، جس سے پتہ چلا جائے گا کہ ان کی مشہوری کس طرح کی ہے۔ مختلف کتابوں میں لکھا گیا، جیسے ان کو کہا گیا کنگ آف سدومی، یعنی سدومیت کے بادشاہ۔ ایک ان کا خطاب تھا خلیفہ دانی، جنسی افریت، جوا باز، سٹا باز، قاتل، شرابی، کاذب، دھوکے باز، ایذا کوش، ایذا طلب، نرگسیت کا شکار، نمائشیت میں مبتلا، مقوی ادویہ اور کشتوں کا شوقین، ربوہ کا مذہبی آمر، ربوہ کا راسپوٹین، نئی جنسی اصطلاحات کا بانی، جنس لطیف کا شوقین جو صدومیت محض منہ کا مدہ تبدیل کرنے کے لیے کیا کرتا تھا، اور پھر مزید خطابات کے جنسی شیطان، اپنے سامنے اپنی بیویوں سے زنا کروا کر جنسی حظ اٹھانے والا، بدکاری اور بدفعلی کی محفلیں لگانے والا، تماشبین لذت خواہ، ہوس دید کا مریض، دنیا کی جنسی ادبیات میں بدکاری اور جنسی بے راہ روی کی ایک ممتاز علامت، ایسی سنگین بدکاری اور ایسے افعال شنیعہ کا مرتکب جس کے سامنے روس کا راسپوٹین بھی ایک معصوم بچہ نظر آتا ہے۔ اس خطابات کے ہوٹلوں میں ننگے ناچ دکھانے والی اطالوی رقاصہ مس روفو کو علن اعلان اپنے قادیان دارالامان والے گھر میں لے جانے والا اور اپنی بیٹی کو سامنے بٹھا کر اس سے بدکاری کرنے والا، بے حجاب جنسی بازار لگانے والا جس کے سامنے کوئی رشتہ حرمت والا نہیں، اپنی کم سن بیٹی کی عصمت دری کرنے والا جس کے آہنی جنسی پنجہ کی گرفت سے اس کے اپنے گھرانے کی اور رشتہ داروں اور دوستوں کی کوئی عورت اور کوئی بچہ نہیں بچ سکا،
اور پھر کسی نے خطاب دیا کہ جب سے دنیا بنی ہے مرزا محمود جیسا بدکار کسی ماں نے نہیں جنا نہ جنے گی۔ یہ سب خطابات جو ہیں